افسانے کا عنوان ہے چڑی کی دکی۔ مصنف ہیں عصمت چغتائی۔ نام تو ان کا عبدالحی تھا، مگر دل والیاں انہیں پیار سے ہائے کہا کرتی تھیں۔ وہ تھے بھی سر سے پاؤں تک ایک حسین اور دلچسپ ہائے۔ گنی سونے کی طرح دمکتا رنگ، سورج کی کرنوں کو شرما دینے والے خمدار بال، گہری سبز آنکھیں، ایسی کہ ایک بار کوئی جی بھر کے ان میں جھانک لے تو جنم جنم گھنیرے جنگلوں میں بھٹکتا پھرے۔ میٹھی میٹھی مسکراہٹ، ایک قہر کہ شہید ہونے کو جی چاہے۔ انہیں دیکھ کر خدا کی قدرت یاد آ جاتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا بڑی فرصت سے مزے لے لے کر انہیں گڑھا ہے۔ کم سنی ہی سے انہیں دل دکھانے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ گرد و نواح کی تقریباً سب لڑکیاں وقتاً فوقتاً دل ہار چکی تھیں۔ جس محفل میں چلے جاتے، دل والیوں کے کشتیوں کے پشتے لگ جاتے۔ شوہر اپنی بیویاں سمیٹ کر چوکنے ہو جاتے۔ کنواریوں کی مائیں فوراً ان کی بہنوں اور ماں پر واری صدقے ہونے لگتیں۔ کالج میں ہی تھے کہ پیغام جھڑنے لگے۔ نوکر ہوتے ہی تو لوگوں نے یلغار بول دی۔ بہنوں کی سہیلیوں کی تعداد اس تیزی سے بڑھی کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ دے دعوتوں پہ دعوتیں ہونے لگیں۔ ایک سے ایک تیکھی سلونی حسینہ ماں گاڑیوں جہیز سے انہیں جیتنے پر تل پڑی۔ اگر بزاس 50-60 تھان کھول کر سامنے پھیلا دے تو عقل اوندھ ہی جاتی ہے۔ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال بیچارے ہائے کا ہوا۔ کبھی ایک پسند آئی، کبھی دوسری، کبھی ایک ساتھ کئی کئی پسند آ جاتی، اور پھر سب جی سے اتر جاتی۔ کوئی ان کے مقابلے کی تھی بھی کہاں، وہ تھے بھی حکم کا اکا۔ ان کے سامنے کوئی پان کا اٹھا تھا تو کوئی نہلا دہلا۔ ویسے دل والیاں تو چوہے پنجے سے زیادہ نہیں تھیں، جانتی تھیں وہ ان کی دسترس سے باہر ہیں، مگر دل سے مجبور تھیں۔ انہیں دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنے اور آنسوؤں سے تکیے بھگونے سے انہیں کون روک سکتا تھا؟ اور بیچاری عالمہ نری پان کی دکی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ اس کے سینے میں شاید دل نہیں تھا، کیونکہ اگر دل ہوتا تو وہ ضرور ہائے کے دودھ جیسے سفید پیروں تلے لوٹتا ہوتا۔ بدصورت انسان سے انہیں چڑ تھی، خاص طور سے عورت کو تو بدصورت ہونے کا حق ہی ان کے نزدیک نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر عورت حسین نہیں ہے تو ہے ہی کیوں؟ اس لیے عالمہ کو دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جی بھر کے کالی، اوپر سے سینک سلائی کہ سوئی کے ناکے میں سے گھسیٹ لو، مجسم معشوق کی کمر تھیں۔ لوگ ان کے والدین پر ترس کھایا کرتے تھے کہ نہ جانے کس جنم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہاں اچھی بھلی حسین جہیز والیاں اٹھائے نہیں اٹھتیں، یہ اللہ کی رحمت، اسے کون اللہ والا سمیٹے گا۔ سیکھ سلائی دھری تھیں، مگر صحت بنانے کا بڑا شوق تھا۔ روزانہ شام کو ریکٹ ہلاتی آ دھمکتیں۔ برسوں سے بیڈمنٹن کھیلنے پر تلی ہوئی تھیں، مگر مجال ہے جو ایک ہاتھ بھی مار جائیں۔ سارے کورٹ پر مکوڑے کی طرح اول جلول پھدکا کرتیں۔ اس اناڑی پن پر جل کر ہائے فوراً ریکٹ پھینک کر دھم سے سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے۔ ارے عبدالحی صاحب، اتنی جلدی تھک گئے؟ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں پٹ پٹاتی۔ لفظ عبدل سے ہائے کو چڑ تھی، جیسے اوپر کے کام کا چھوکرا۔ ورزش کیجیے عبدالحی صاحب، ورنہ موٹے تھل تھل ہو جائیں گے۔ شکریہ آپ کی رائے کا عالمہ خاتون صاحبہ۔ پھر؟ ہاں پھر؟ کچھ نہیں، عالمہ ٹال گئیں۔ نہیں صاحب، تکلف نہ کیجیے، کہیے نا۔ بیچاری دل والیوں کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ عالمہ بدصورت ہی نہیں، بد ذوق بھی تھی۔ اس رات کسی کے حسین تصور میں غرق ہونے کے بجائے عبدالحی غصے سے پھنپھناتے رہے۔ کالی ماٹی، نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، کمبخت مری ہوئی چھپکلی، خدا قسم اپکائی آتی ہے۔ جب عالمہ کو معلوم ہوا کہ حی اسے چڑی کی دکی کہتے ہیں تو وہ گلہری کی طرح مہین مہین آواز میں خوب ہنسی۔ کہنے لگی، چلو زندگی میں ایک بات تو عقل کی کہی۔ دل والیاں ہائے کے بارے میں ایسی گستاخی کی باتیں سن کر لرز اٹھتیں۔ تمہارے سینے میں تو دل نہیں، جوتے کا تلا ہے، وہ جل کر کہتیں۔ تلا بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، پاؤں میں کنکر نہیں چھپتے۔ عالمہ فلسفہ جھاڑتی۔ کیا ارادہ ہے؟ کیا عمر بھر شادی نہیں کرو گی؟ کروں گی کیوں نہیں، اور محبت؟
मोहब्बत बगैर शादी कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो निहायत शानदार इश्क किया जाएगा। फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था, तो वो भले आदमी नहीं? तौबा करो, भले आदमी तो क्या, इनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब है? अब्दुल हई आदमी नहीं, माशूक हैं। भाई मुझसे तो माशूक ना झेले जाएं। अरे कहाँ मैं नखरे उठाती फिरूंगी? तो तुम समझती हो कि कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसे गर्ज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ, आईने रे आईने, कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था तीर बहदफ, 1000 बार का आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा सुरखरू हुए थे। और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसकार सिसकार कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिगड़मबाजी की जरूरत होती है इस फन में। यूं धड़े लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया था। पहले लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे, वो भी इतनी ही होगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी। चुनाचा 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस अरसे में उन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क से उनमें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर उन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल आए और मुकाबिल चित हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते फतूहात हासिल होने लगी। नजर भर के देखा, 2 4 चटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज में सरकाए, गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेट कर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहार इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टानें खड़ी कर लेते हैं। तला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कमसिन भोली भाली हसीना को बहलाना तो उन्हें आता था, और किसे नहीं आता। मगर आलमा की तो वही मिसल थी, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। राह बनाने के लिए तो कोई रोजन चाहिए, खुरंचे से सर फोड़ना कहाँ की दानिशमंदी होगी। ऐसी बेबसी उन पर कभी न छाई थी। सारी दिलवालियां मिलकर भी इस एक जख्म का मरहम न बन सकी जो आलमा की इस किलाबंदी से रसने लगा था। उन्होंने बहुत जाल फेंके, लेकिन जली कटी बहसों के सिवा और कुछ हाथ न आया। सोचा ज़ाहिरी हुस्न के जिक्र से कतराकर कुछ रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी। भूत प्रेत से उसे दिलचस्पी ना थी। वैसे वो कुछ ज्यादा बाशऊर और खुशखू भी ना थी। निहायत तड़ी, कुछ बहस, आवाज मीठी थी मगर बातें कड़वी कसीली। हाय चिढ़ गए, खसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कहकहे लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई इस हसीना महजबीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक छोड़ 1000 जान से आशिक हो चुके हैं। ए परीरो, रहम फरमा। वल्ला अम्मी, लड़की जात ये हरकतें करती तो अम्मा की नाक चोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी फूली न समाती थी। जब किसी लड़की से पेंग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाती। उसके वो चाव चोचले करती कि तौबा। फिर जब हई उकता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी यकलख्त रफू चक्कर हो जाता। बहनें भी रुखाई बरतने लगती। सच है, वो ही सुहागन है जिसको पिया चाहे। एकदम उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठती और कह देती, ए भाई, इस लड़की के तौर तरीक ठीक नहीं, चढ़ चढ़ के नाहक आती है। उसके बाद झट उस लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मुरम्मत कराने रवाना कर दी जाती। और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहनें मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती। ए हई जरा सीधे मुंह बात कर लेता था तो उतारवी हो गई। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करती, उसका आना जाना बढ़ाती, फिर सहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ते।
مگر عالمہ کے لیے مذاق میں بھی پیغام بھیجنے کا ذکر سن کر چاہت کی ماری ممی سہم گئیں۔ نہ بیٹا، یہ مذاق پرائی لڑکی کا اڑانا اچھا نہیں۔ جو اللہ نہ کرے ان کے بابا نے قبول کر لیا اور تو کیا ہوا، بس چاند سی بہو لائیے گا۔ مجھے ایسی باتیں ذرا نہیں بھاتیں۔ ان کے بابا ویسے ہی خر دماغ ہیں، تو کیا ہم ان کی صاحبزادی کو گالی دے رہے ہیں؟ پیغام ہی تو بھیج رہے ہیں۔ چل ہٹ دیوانے، وہ تو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے پیغام۔ شرارت حد سے گزر جائے تو کمینہ پن بن جاتی ہے۔ یہ مذاق کچھ اتنا بڑا کہ بات عالمہ کے کانوں تک پہنچی۔ سب نے سوچا کہ سن کر رو ہی تو پڑے گی، مگر توبہ کیجئے جناب۔ عالمہ نے سنا تو کان پہ ہاتھ رکھ کے بولی، نہ بابا، میں کہاں جلیبیوں کی تھال پر سے ساری عمر مکھیاں اڑاتی پھروں گی۔ عبدالحی صاحب ٹھہرے معشوق، ان میں کسی کا شوہر یا بچوں کا باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ مجھ جیسی بدصورت عورت کی بھی یہ سزا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا چھبیلا دولہا مجھے کیسے ہضم ہوگا؟ انگور کھٹے والی بات ہے، ایسا حسین دولہا مل جائے تو۔ دل والیاں کلس گئیں۔ نہ بھئی، میں کیا کروں گی حسین دولہا کا؟ مجھے کوئی کرائے پہ چلانا ہے؟ ہائی نے سنا تو انار کی طرح چھوٹ نکلے۔ بہت سور ہے کمبخت، سورج سے بڑھ کر دل کالا ہے۔ ادھر عالمہ اپنے تھیسس پر لگی ہوئی تھی۔ بیڈمنٹن کبھی کا ختم ہو گیا تھا، اس کا ذکر بھی پھیکا پڑ چکا تھا، فضا کن تھی۔ ہائی نے بوکھلا کر دو تین اور ہاتھ مارے۔ ایک بت کافر پاکستان سے بھی آئی، مگر معلوم ہوا کہ مال ایکسپورٹ کے لیے نہیں۔ ہاں، دولہا کو امپورٹ کیا جا سکتا ہے، ماں امریکن فرم میں نوکری۔ عالمہ نے سنا تو بلک اٹھی، اے ہے انہیں ایکسپورٹ کر کے چلغوزے منگوا لیے جائیں۔ اللہ، کتنا فائدہ رہے گا، قوم کا بھی فائدہ اور ملک بھی سرخرو۔ دل والیاں لڑ پڑیں۔ انگور کھٹے اس لیے تھوتو، جو مل جائیں تو ہپ ہپ۔ مگر عالمہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ عبدالحی خاں کا وجود قوم اور ملک کے لیے فخر کی بات نہیں، ویسے عورت ذات کے لیے تو وہ زہر حلاحل ہیں۔ وہ دلوں سے کھیلتے ہیں اور کھیلتے رہیں گے۔ بوڑھے کھوسٹ ہو جائیں گے پر یوں ہی میدان مارتے رہیں گے۔ نہ جانے کتنے گھر بگاڑیں گے، کتنوں کی بیویاں بھگائیں گے اور کتنوں کا دل خاک میں ملائیں گے۔ ہائی نے سنا تو خوب ہنسے۔ دراصل عالمہ مجھ پر بری طرح عاشق ہے، اسی لیے مجھے بدنام کر رہی ہے کہ سب مجھ سے خوفزدہ ہو جائیں تو۔ اماں بہنیں تو عالمہ کو کوسنے لگیں، جل ککڑی مردار اور نئی امیدوار کے خواب دیکھنے لگیں۔ ہے لوگوں، غضب ہے کہ نہیں؟ شہزادوں کو شرما دینے والی صورت شکل کماؤ کود اور کمارا بیٹھا ہے، کبھی دیکھا نہ سنا۔ عبید صاحب، فزکس کے پروفیسر، عالمہ کو تھیسس لکھنے میں مدد دیتے تھے۔ 40-45 برس کے ہوں گے۔ بیوی کچھ سال ہوئے 2 بچے چھوڑ کر مر چکی تھیں۔ ان کی طرف سے عالمہ کے لیے پیغام آیا جو منظور کر لیا گیا۔ عالمہ کی بھی مرضی تھی۔ ہائی نے سنا تو کہکہوں سے گھر سر پر اٹھا لیا۔ رام ملائی جوڑی، ایک اندھا ایک کوڑی، چلو 2 گھر نہیں بگڑے۔ جب شادی کی مبارکباد دینے گئے تو یوں ہی کہہ دیا، مگر آپ نے بھی کس بور سے شادی کا فیصلہ کیا ہے؟ خیر، زیادہ بور تو نہیں۔ بہت زیادہ بور ہیں۔ دوسرے، ان کی شکل نہایت خطرناک ہے۔ گنجے الگ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ خوفناک شکل ہے۔ قطعی، ان کے سامنے تو آپ حسین ہیں۔ سچ؟ بس تو پھر اس سے بہتر جوڑ کہاں ملے گا؟ دلہن کو زیادہ حسین ہونا چاہیے۔ عالمہ چہکی، بڈھے الگ ہیں، دلہن کو دولہا سے کم سن ہونا چاہیے۔ آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ آپ تو جانتے ہیں محبت میری ہابی ہے، اس لیے۔ اوہ، تھیسس تیار کر رہے ہیں؟ عالمہ ہنس پڑی۔ ہو سکتا ہے میری تھیسس ٹائپ ہو کر آ جائے تب، فرصت سے عشق کا پروگرام بنے گا۔ ہائی نے لقمہ دیا۔ خیال برا نہیں، باقاعدہ پروگرام بنا کر؟ ہائی منا اٹھے، معاف کیجیے گا، یہ نہایت چغت پن کی بات ہے۔ ایسے محبت کی جاتی ہے؟ گویا یہ بھی تھیسس ہو گئی۔ کیوں؟ وہ آپ ایکسپرٹ ہیں نا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو آپ کی قیمتی رائے سے اگر مستفید ہو سکوں تو۔ ویسے کچھ آپ سے سیکھا تو ہے، اندازاً کچھ مشکل کام نہیں۔ آپ تو مشاق ہیں، کھٹا کھٹ 5 منٹ میں میدان صاف۔ آپ قطعی اناڑی ہیں۔ کوئی مذائقہ نہیں۔ عبید صاحب کچھ عشق وشق کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتے۔
نہایت پریکٹیکل قسم کے آدمی ہیں. آپ ان کے ساتھ خوش رہ سکیں گی؟ خوش رہنا اتنا مشکل کام نہیں، اپنا نجی فعل ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، غریبی، بدصورتی، بری صحبت، کوئی بلا بھی مجھے آج تک پست نہ کر سکی. مجھے یقین ہے میں بہت خوش رہوں گی. یہ شادی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ عشق کی ہتک کر رہی ہیں. عالمہ اور عبید صاحب کی شادی نہیں ہو سکی. ہائی نے عبید صاحب سے جا کر صاف صاف کہہ دیا کہ عالمہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ عبید صاحب بھونچ کے رہ گئے. کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے. ہیں؟ کس سے؟ مجھ سے. ہائی نے مسکین صورت بنا کر آنکھیں جھکا لی. مگر آپ؟ جی. ہائی نے گردن جھکا لی. ہائی کے جانے کے بعد عبید صاحب کو یقین ہو گیا کہ عشق واقعی اندھا ہوتا ہے. گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی. مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس غریب کی زندگی برباد کر کے تجھے کیا ملا؟ اماں نے آنسو بھر کے کہا. اس بدنامی کے بعد اب نگوڑی کو کون قبولے گا؟ میں ہی بھگتوں گا کمبخت کو. ہائی نے منہ لٹکایا. عالمہ نے طوفان سر پر اٹھا لیا. قیامت ہو جائے میں اس پگلے سے شادی نہیں کروں گی. اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ سب عورتیں اس پر رحم کھا کر مہربانیاں کرتی رہیں. پگلا کیسے ہوا؟ لوگوں نے پوچھا. تمہیں پسند کرتا ہے اس لیے؟ ہاں اسی لیے. مجھ میں ایسی کون سی بات ہے جو کوئی باہوش و حواس انسان پسند کرے؟ کیا کیا ہنگامے ہوئے، خودکشیوں کی دھمکیاں چلیں. ہائے، تجھے تو چڑی کی دبکی سے گھن آتی تھی اماں بلکی. وہ تو آتی ہے اور آتی رہے گی. پھر تجھے کیا ہو گیا ہے میرے لال؟ کیوں اپنی زندگی مٹی میں ملا رہا ہے؟ کالی مائی نے جادو کر دیا ہے. ہائی نے مسکین صورت بنا کر کہا اور بڑی دھوم دھام سے اپنی زندگی مٹی میں ملا دی. دیکھ لینا 4 دن میں طلاق دے کر میکے پھکوا دے گا. سب نے پیشن گوئی کی. آج اس حادثے کو 11 سال ہو چکے ہیں. اس بے ہنگم جوڑے کو دیکھ کر دل سے ایک لمبی چوڑی ہائے نکل جاتی ہے. سچ ہے، چڑی کی دبکی اگر ترپ کی ہو تو حکم کا اکا کٹ جاتا ہے. تو سامعین، کیسا لگا آپ کو افسانہ؟ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے اور لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی یہاں پر کچھ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی اطلاع مل جائے. شکریہ.